السلام علیکم دوستوں آپ لوگ غوث پاک کی کرامات کی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ اس کا آج میں پارٹ 11 لے کر آئی ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو عمرو عثمان اور حضرت ابو محمد عبدالحق حریمی سے مروی ہے کہ ہم حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے۔ وضو فرمانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دونوں کھڑاؤں کو ہوا میں زور سے پھینکا اور دونوں کھڑائیں ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ واپس آ کر تشریف فرما ہوئے۔ ہم میں سے کسی کو اتنی جرأت نہ ہوئی کہ ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ پوچھ سکتے۔ 3 دن گزرنے کے بعد ایک قافلہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کیا۔ ان لوگوں کے پاس آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں کھڑائیں موجود تھی جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا میں اچھالا تھا۔ حضرت شیخ ابو عمرو عثمان اور حضرت ابو محمد عبدالحق حریمی فرماتے ہیں، ہم نے اس قافلے سے دریافت کیا کہ ان کے پاس یہ کھڑائیں کہاں سے آئیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اپنا سامان تجارت لے کر بغداد شریف کی جانب آ رہے تھے۔ ہمیں لٹیروں نے ہمیں گھیر لیا اور ہمارا مال لوٹ لیا۔ لٹیروں نے مال لوٹنے کے علاوہ ہمارے بہت سے افراد کو بھی قتل کر دیا۔ جب وہ لٹیرے مال و اسباب لوٹنے کے بعد تقسیم کر رہے تھے تو ہم بچے ہوئے لوگوں نے بآواز بلند حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا۔ ابھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بلند آوازیں آنا شروع ہو گئی، جس سے وہ لٹیرے خوفزدہ ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ کوئی شخص آ رہا ہے۔ اتنے میں وہ لٹیرے ہمارے پاس آئے اور ہمارا مال ہمیں واپس کرتے ہوئے کہا کہ اپنا مال اٹھا لو۔ ہم نے دیکھا لٹیروں کے دونوں سردار مردہ حالت میں موجود تھے اور پانی سے تر وہ کھڑائیں ان کے نزدیک موجود تھی کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ایک شخص جو کہ عرصہ دراز سے مرشد کامل کی تلاش میں تھا اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شورا سننے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بغداد پہنچا۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضر ہوا اور آداب زیارت بجا لایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت فرمایا اور اس کی جانب خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت ابو بکر القیمی فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی عمر میں شتربانی کا کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس شخص کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ عنقریب مر جائے گا۔ اس نے مجھے ایک چادر اور 10 دینار دیے اور یہ فرمایا کہ یہ میری امانت ہے، تم بغداد شریف جب واپس جاؤ تو جا کر حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ حضرت ابو بکر القیمی فرماتے ہیں کہ اس وصیت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں جب بغداد شریف تشریف لایا تو لالچ میں پھنس گیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے وہ چادر اور 10 دینار اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا کہ میری ملاقات حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، تم نے 10 دیناروں کے لیے بھی اللہ کا خوف نہ کیا اور میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی آمد و رفت بھی ختم کر لی۔ حضرت ابو بکر القیمی فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے وہ چادر اور 10 دینار لا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیے اور معافی کا خواستگار ہوا۔ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ میں اپنے عالم شباب میں علم الکلام میں مشغول رہتا تھا اور اس فن کی بہت سی کتابیں مجھے ازبر تھیں۔ میرے چچا
اور مرشد حضرت ابو نجیب عبد القاہر سہروردی مجھے علم کلام میں کثرت سے مشغول ہونے سے منع فرماتے۔ ایک روز وہ مجھے حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی، حضور یہ میرا بھتیجا ہے اور ہمیشہ علم الکلام میں مشغول رہتا ہے، میں نے اسے کئی مرتبہ علم الکلام پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اس فن میں تم نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ شیخ الشیوخ نے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں، میں نے کتابوں کے نام بتائے تو حضور سیدنا غوث الاعظم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور مجھے تمام کتابیں بھول گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میرے سینے میں علم الدینی کا خزانہ بھر دیا۔ جب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے لوٹا تو علم و حکمت کے موتی میری زبان سے جاری تھے۔ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، ان قریب تم عراق کے نامور اولیاء میں سے ہو گئے۔ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان پورا ہوا اور مجھے اولیاء عراق میں بزرگی و بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ محلہ حلبہ میں اپنے مہمان خانے میں واز فرماتے ہوئے حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ پر اچانک حالت کشف طاری ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ ارشاد سن کر تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ صلحائے امت نے اس کی توثیق فرمائی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عہد مبارک اور بعد میں قیامت تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عطا کے بغیر ولی اللہ ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور معروف غریب نواز اس وقت خراسان کے پہاڑوں پر مجاہدات میں مشغول تھے۔ انہوں نے بھی حضور سیدنا غوث الاعظم کا ارشاد گرامی سن کر اپنی گردن جھکا دی اور یوں عرض گزار ہوئے، آپ کے قدمین شریفین میرے سر اور میری آنکھوں پر ہیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے کتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا اور اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کے غرض سے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو وہ بارہا یہ منادی کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عنقریب اس کو وہ عظمت حاصل ہوگی کہ جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی اور اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر حریمی سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا اور میں لوگوں کو نہ جانتا تھا اور لوگ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اس دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لاتے تھے جنہیں میں طریقت اور وصول علی اللہ کی تعلیم دیتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام میرے ہم سفر بنے اور میں انہیں اس وقت پہچانتا نہ تھا۔ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا اور میں اس جگہ 3 سال تک بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے کہ یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصے کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئی، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدے کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جاتا اور کسی چیز کو قبول نہ کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھوٹتے ہوئے میں مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں
میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں، ریاضتوں اور مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا، اور تیسرے سال میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا اور نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسرا کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل کیا، پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کی مجھے میسر نہ آ سکی۔ حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے اونی جبہ دے کر چلے جاتے تھے۔ اس طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ جسم میں جنگلوں میں چلا جاتا اور کانٹوں پر لڑتا شور مچاتا تھا۔ میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جاتا تھا اور لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جاتے، جہاں میری حالت مزید بگڑ جاتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھ میں اور مردے میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے آئے اور غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختے پر ڈالا ہی تھا کہ میری حالت درست ہو گئی اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوفزدہ ہوا اور نہ ہی کبھی میرا نفس مجھ پر غلبہ ہوا، اور نہ ہی دنیا کی آرائش مجھے حیران کر سکتی۔ حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ دنیاوی وسوسے ہیں اور میں ان جالوں سے ہی تم جیسے لوگوں کا شکار کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا اور اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار علائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا یہ علائق کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال جانے متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر میرا باطن ظاہر ہوا تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے ملائک سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا کہ یہ تمہارے ارادے اور اختیارات ہیں۔ جو سال تک میں ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ سب علائق مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ پھر مجھے میرے نفس کو ظاہر کیا گیا۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ بھی کچھ امراض ہیں اور نفس کی خواہشات زندہ ہیں۔ نفس کا شیطان بھی سرکش ہے۔ چنانچہ میں نے سال بھر مزید اس جانب توجہ فرمائی اور میرے نفس کے تمام امراض سرے سے ہی ختم ہو گئے اور اس کے شیطان نے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر میرے تمام امور اللہ کے لیے ہو گئے اور میں اپنی ہستی سے باہر نکل آیا۔ حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں توکل کے دروازے پر آیا تاکہ میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں توکل کے دروازے پر پہنچا تو بے شمار لوگ وہاں موجود تھے۔ میں اس ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور لشکر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہاں بھی لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، وہ بھی میں اسے چیرتا ہوا آگے بڑھ گیا اور مشاہدے کے دروازے پر پہنچ گیا اور یہاں پر موجود ہجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہو گیا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لایا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ میں جب اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ وہاں موجود ہیں۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا اور میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے۔ مجھے روحانی عزت، دائمی غنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئیں اور میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے تو پس کر دیا اگر تو نے حوالے اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں ہی تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ بے شک حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ نے آپ کو وہ سب بھی عطا کر دیا جس کی دنیا میں
ہر انسان کو تمنا ہوتی ہے، لیکن وہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں پہ یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اپنے نیکسٹ ویڈیو پر مزید کرامات کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔